باب نمبر 19، بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے۔ یہ باب ہے غلو کا۔ غلو معنی زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ اس باب کا اصل تعلق کیا ہے کہ توحید جو ہے وہ انسان اسی فطرت ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان کو اسی توحید پر پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نبی بھیجے، کتابیں نازل کی۔ لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی آدمی توحید سے کیوں پھرتا ہے؟ اس کے باوجود بھی شرک میں کیوں جا پڑتا ہے؟ جب اللہ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے اور اس کو سکھانے کے لیے نبی رسول بھیجے، کتابیں نازل کر دی، اتنا انتظام کر دیا، پھر بھی انسان کیوں اس توحید کو چھوڑ کر شرک میں جا پڑتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غلو ہے۔ غلو، زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ کس چیز میں حد سے بڑھنا؟ کس چیز میں زیادتی کرنا؟ ہاں زیادتی ہے کہ اللہ کے بندوں، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، ان کی عزت و تکریم، ان کا احترام، اس چیز میں زیادتی کرنا، آگے بڑھ جانا۔ ہاں احترام ہے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا، ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے لیے دل میں عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں نبیوں کی عزت احترام نہیں، کافر ہے۔ اللہ کے ولی، بزرگ، نیک بندے، اہل علم، ہاں ان کا مقام ہے اور ان کا حق ہے کس چیز کا؟ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے۔ لیکن اس احترام کا معنی یہ نہیں، نہ نبیوں کا احترام ہو یا ولیوں کا احترام ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم احترام کرتے کرتے انہی کی پوجا عبادت شروع کر دیں۔ تو یہ ہے وہ غلو کہ جو بنی آدم لوگوں کی اصل گمراہی کا سبب ہے۔ اس لیے یہاں پر آیت ذکر کرتے ہیں، یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں۔ ان کا غلو کیا تھا یہود و نصارہ کا؟ کہ اللہ کے نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تیسرا اللہ بنا دیا۔ جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کسی کوڑی کو شفا یاب کر رہے ہیں، کسی اندھے کو آنکھیں مل رہی ہیں اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی دلا رہے ہیں، تو یہ کام تو رب کے ہوتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ان کا مقام تھا، عزت کا، احترام کا، ان کی اطاعت کا، ایک رسول مان کر، اس کے بجائے ان کو رب بنا لیا، ان کو معبود بنا لیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہی کام یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اپنے علماء کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ کہ علماء جن کا حق تھا احترام کرنا، ان سے دین سیکھنا، معلوم کرنا، یہ ان کا حق تھا، ان کو آگے بڑھا کر نبیوں کا درجہ دے دیا، بلکہ اللہ کا درجہ دے دیا، کہ ان کو شریعت سازی کا، شریعت کے احکام جاری کرنے کا حق دے دیا، کہ یہ بھی جو چاہے حلال کریں، جو چاہے حرام کریں۔ تو نبیوں کو، رسولوں کو، اس طرح اپنے علماء، بزرگوں کو جو ہے ان کی شان بڑھا کر یا تو ان کی پوجا شروع کر دی، یا ان کو شریعت سازی کا حق دے کر اس طرح سے ان کو، یہ غلو ہے۔ تو یہ تھا وہ غلو جس وجہ سے اہل کتاب گمراہ ہوئے، شرک میں جا پڑے، اللہ کے سچے دین سے ہٹ گئے۔ اسی طرح ابن عباس آیت کریمہ کے بارے میں باتیں، کون سی آیت؟ سورۃ نوح کی آیت ہے، 29 پارے میں، 29 پارے میں فرماتا اللہ تعالیٰ کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے، جو کافر بے ایمان تھے، انہیں لوگوں کو کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ لوگوں، نوح کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، لا تَذَرُنَّ، ہرگز نہ چھوڑنا، آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو،
ولا تذرن، اور نہ چھوڑنا کس کو، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان پانچوں کو نہ چھوڑنا۔ کیا نام؟ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ پانچ کیا تھے؟ یہ قوم نوح کے بت تھے، معبود تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، جب فوت ہو گئے، اور اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اس واقعے سے پہلے شرک نہیں تھا۔ تو قوم نوح سے مراد یعنی نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام آنے کے بعد شرک شروع ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہی اس وقت گیا ہے جب قوم شرک میں جا پڑی تھی، سمجھے نا؟ تو قوم نوح سے مراد یعنی نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ تو ابن عباس مانتے ہیں کہ ان میں شرک کیسے شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک زمین پر شرک پیدا نہیں ہوا تھا، سبھی لوگ توحید پر تھے، لیکن یہ قوم نوح کے نیک لوگ پانچ جن کا ذکر ہوا ہے فوت ہو گئے۔ تو شیطان ان کے بعد والوں کے پاس آیا، جو باقی رہ گئے تھے لوگ، ان کی قوموں کے پاس آیا، دیکھو اللہ کا فلاں فلاں بندہ تمہارے اندر تھا۔ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اور تو اب کس طرح تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جس طرح وہ کرتے تھے۔ شیطان کے جال بڑے ہی خطرناک ہیں، اتنے پیچیدہ ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو کیا جھانسا دیا کہ جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ تم بھی اسی طرح سے اللہ کی عبادت کرو؟ ہاں، جب تک وہ تمہارے درمیان رہتے بستے تھے، تم دیکھتے تھے، ان کے اثر ہوتا تھا، لیکن اب چلے گئے دنیا سے۔ ایک کام یہ کروایا کہ ان کی بزرگوں کی، ولیوں کی قبروں پر جا بٹھایا کہ تم عبادت اللہ ہی کی کرو، لیکن ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر کرو۔ کس لیے کہ اس حضرت صاحب کی، اس بزرگ ولی کی قبر جب اس پر بیٹھو گے، اس کے پاس جاؤ گے، تو تمہیں وہ بزرگ یاد آئے گا، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا پھر تم بھی اس طرح اللہ کی عبادت کرنا۔ شیطان کا چکما جال دیکھیے کتنا خطرناک ہے کہ آدمی کو ذرہ بھر بھی احساس نہیں ہونے دے گا کہ تو غلط کام کرنے چل پڑا ہے، تو شرک کے رستے پر نکل پڑا ہے۔ نہیں، تو اللہ کے بزرگوں ولیوں کی عزت کر رہا ہے، اور تیرا مقصد تو اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنا جس طرح وہ کرتے تھے۔ تو چنانچہ ایک کام اس نے یہ کیا کہ لوگوں کو ان اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا بٹھایا، عبادت اللہ ہی کی کرو لیکن قبروں کے پاس بیٹھ کر۔ اور دوسرا کام یہ کروایا ان سے کہ قبروں پر تو ہر آدمی ہر وقت بیٹھ نہیں سکتا، گھر میں آنا جانا کام کاج گھر میں ہوتے ہیں، تو کیا کرو؟ دوسرا کام یہ بھی کرو کہ ان کی تصویریں، مورتیاں بنا کر گھروں میں رکھ لو، اپنی مجلسوں محفلوں میں رکھ لو، تاکہ بابا جی کی تصویر لگی ہوگی سامنے تو کیا ہے، یاد آئیں گے بابا جی، پھر جو ہے بابا جی کی طرح عبادت کرنے کا جوش پیدا ہوگا اور کریں گے آپ۔ تو دوسرا کام یہ کیا کہ ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے بت بنوا کر، ان کی تصویریں بنا کر گھروں میں رکھوا دی، مجلسوں میں رکھوا دی، جو ان کے بیٹھنے کی مجلسیں تھیں۔ اب یہ نسل ختم ہوگی کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ قبروں پر جا کر عبادت اللہ کی کرتے، مورتیاں بنا کے گھر میں رکھ لی تاکہ وہ دیکھ کر یاد آئیں، صرف اس سے بڑھ کر نہیں تھا ان کا۔ یہ نسل مر گئی، یہ قوم ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گئی، اگلی جنریشن آئی، اگلی نسل آئی، تو شیطان نے ان کو کیا کہا کہ تمہارے بڑے باپ دادا ان بزرگوں ولیوں کے وسیلے واسطے سے دعائیں کرتے تھے، تم گناہ گار ہو، اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے، یہ بڑے اللہ کے چہتے، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ فلسفہ جو آج آپ سنتے ہو یہ بڑا پرانا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے چلا آ رہا ہے کہ تمہاری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اس لیے تم اگر براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کہ تم کون ہوتے ہو اللہ سے مانگنے والے، ہاں تم ان سے مانگو، بزرگوں سے مانگو، یہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ ان کے وسیلے واسطے سے مانگو، ان کا وسیلہ لے کر مانگو، تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ جو پہلی نسل تھی نا، انہوں نے صرف قبروں پر جا کے بیٹھے تھے، شرک نہیں کیا تھا، گھروں میں صرف ان کی مورتیاں بنا کے رکھی تھی، ان کو پوجا نہیں تھا،
صرف ان کو دیکھتے تھے بس اور یاد کرتے تھے کہ بابا جی کیسے کرتے تھے، ہم بھی اس طرح سے کریں۔ لیکن جو اگلی نسل آئی، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ تمہارے بڑے باپ دادا ان کے وسیلے واسطے سے، ان کے صدقے طفیل سے، ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، تم بھی ان کے وسیلے سے مانگو تب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ایسا ایسا اگلی نسل میں چل کر انہی کی پوجا شروع کر دی، وسیلے کی ضرورت نہیں بھی، یہ بابا جی خود ہی ہر چیز دے دیتے ہیں، جو مانگو مل جائے گا، ضرورت ہی نہیں کہ اس کا وسیلہ لے کر اللہ تک پہنچو، یہ خود ہی ہر چیز دیتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے اختیار دیے ہوئے ہیں۔ تو اگلی نسلوں کو یہ پٹی پڑھائی۔ تو یہ ہے شرک کا آغاز ہونے کا، اس کی ابتدا ہونا کہ کس طرح شرک شروع ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے اب شرک ان میں کہاں سے شرک آیا؟ اللہ کے ان نیک بندوں میں غلو کی وجہ سے۔ اگر ٹھیک ہے نیک تھے، بزرگ تھے اللہ کے، ان کی نیکی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو یاد کر کے جس طرح وہ اللہ کی بات کرتے تھے کریں، لیکن قبروں پر جا کر بیٹھیں، ان کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں، اگلی نسل انہی کی پوجا پر پڑ کے لگ گئی، تو یہ ہے غلو، یہ ہے وہ زیادتی کہ آدمی جس رستے پر چل کر گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اہل علم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، علماء کے ساتھ بھی، کہ جن کا احترام ہونا، ان سے علم سیکھنا چاہیے، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو دین کا اختیار دے دیا جاتا ہے کہ چونکہ تم نے دین کا بڑا علم ہے، تم جو چاہو حلال کرو، جو چاہو حرام کرو، تجھے اختیار ہے۔ تو یہ ہے اصل گمراہی کی بنیاد، وہ کیا ہے؟ غلو، زیادتی، بزرگوں کے اندر، ولیوں کے اندر، نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر، علماء کے اندر، اپنے پیشواؤں کے اندر، ان میں زیادتی کر کے ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دینا، تو یہ ہے اصل غلو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ غلو کے مرتبے بیان کرتے ہیں کہ غلو کے مراتب کیا کیا ہیں، آدمی کس کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ گمراہ ہو کر آگے سے آگے پہنچتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قبروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قبر کو پکا بنانا، اور قبروں کے بارے میں آگے آ رہا ہے سارا، قبروں کو پکا بنانا، ان پر چراغ جلانا، کوئی دیے جلانے، کوئی چادر چڑھانی، کہ جس سے قبر جو ہے اپنی حیثیت سے نکل جاتی ہے اور وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے کہ جس میں ان کی رونق ہے، دیکھنا ہے، آنا ہے۔ اور اچھا یہ چیز سب سے پہلا کام یہ۔ اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ پھر ان قبروں والوں سے دعائیں کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے وسیلے واسطے سے دعا کرنا۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ چھوڑ کر بلکہ بذات خود ہی دے دیتے ہیں، انہی سے بذات خود مانگنا۔ اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اب صرف خود نہیں، اوروں کو دعوت دو، اس قبر کے اوپر کوئی گنبد بناؤ، کوئی بلڈنگ بناؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی مزار ہے جس میں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، وہاں کوئی جھنڈے وڈے لگا دو، اور ساتھ ہی وہاں پر کوئی قوالیاں بیٹھ کر گواؤ کو اس طرح کے کام کرو تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی کوئی جھوٹی کرامتیں لوگوں کے اندر چھوڑو کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بابا جی سے کیا کیا ملتا ہے۔ اس طرح سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ شروع ہوتی ہے۔ اگلا سب کیا ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دی، پھیلا بھی دیا، سارا لوگوں تک پہنچا بھی دیا۔ اگلا کام یہ ہے کہ جو اس کے خلاف بات کرتا ہے پھر اس کا منہ بند کرو، نہیں بند ہوتا تو اس کو ویسے ہی ختم کر دو۔ یہ ہے شرک کے مراحل، یہ ہے غلو کے مراحل۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ غلو جو اصل بنیاد ہے اس سارے کفر و شرک کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو عمر فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، امات لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگو لا تطرونی، میری ذات کو ایسے نہ بڑھا دینا، مجھے اس انداز سے نہ بڑھا چڑھا دینا، کس طرح کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ جس طرح نصرانیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا، ان کی ذات میں غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بذات خود اللہ بنا دیا۔ آپ ماتے کہ میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، انما انا عبد، آپ ماتے کہ میں تو صرف ایک بندہ ہوں۔ انما کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے صرف،
کہ میں تو صرف ایک بندہ ہوں اللہ کا، فقولوا عبد اللہ و رسول، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ تو یہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قوم کو اس غلو سے بچانے کے لیے، کہ کہیں عیسائیوں نے دیکھا، جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معجزات تھے، اس کا معنی یہ تو پھر رب ہوا، یہ تو اللہ ہوا، اللہ کا بیٹا ہوا، اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی کیا کیا معجزات دیے تھے، کیا کیا معجزات دیے تھے۔ کینکری آپ کے ہاتھ میں تسبیح کی آواز آ رہی ہے، صرف تھوڑا سا پانی آپ اس میں دعا پڑھتے ہیں، تھوکتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ پی لیتے ہیں اس کو، اتنا بڑھ جاتا ہے۔ چند آدمی کا کھانا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو 1500 آدمی کھا جاتا ہے، سمجھے نا۔ اور اس طرح کے ایک نہیں، طرح طرح کے آپ کے معجزات، آپ کے واقعات۔ اس کا معنی یہ کام تو اللہ کے ہیں، تو پھر مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے اختیارات ہیں۔ آپ مت کہ یہ نہ سمجھیں بلکہ انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو، کیونکہ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اس امت کے اندر بھی وہ کفر و شرک پیدا ہوں گے جو سابقہ امتوں کے اندر تھے۔ یہ قوم بھی، امت بھی اسی طرح گمراہ ہوگی جس طرح سابقہ امتیں گمراہ ہوئی تھی۔ اور یہ بت جو آپ نے توڑے ہیں، جن بتوں کو آپ نے گرایا ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ویسا وقت آئے گا کہ پھر سے یہ بت کھڑے کیے جائیں گے اور پھر سے ان بتوں کی پوجا ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زور و شور کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ جو ہے اس عقیدے کو، توحید کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی، لیکن مشرک ہے کہ پھر بھی ان باتوں کو نہ تو سننے کے لیے تیار ہے، اور سن بھی لے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی غلو کے بارے میں اگلی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایاکم الغلو، کہ لوگوں غلو کرنے سے، زیادتی کرنے سے بچ جاؤ۔ ایاکم کہ معنی بچ جاؤ، الغلو زیادتی سے، غلو سے۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ تم سے پہلی قومیں کس چیز سے ہلاک ہوئیں؟ اسی غلو، اسی زیادتی سے ہلاک ہوئیں کہ اللہ نے جو جس چیز کو حیثیت مقام دیا تھا اسے آگے بڑھا دیا، اسے اور اونچا کر دیا، تو جس سے غلو پیدا ہوا اور قومیں گمراہ ہو گئیں۔ اور آخری حدیث اس میں آپ کا فرمان ابن مسعود کی حدیث میں، ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، المتنطعون کے معنی جو بڑی گہرائی سے، یعنی کہ حد سے آگے بڑھنے والے، گہرائیوں میں جانے والے۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ ہلک المتنطعون، کہ گہرائی میں جانے والے، حدوں سے آگے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے، چاہے وہ آگے کسی بھی چیز میں کیوں نہ بڑھنا ہو، نماز روزے کے اندر بھی، عبادت کے اندر بھی، کیا اس کی بھی حد ہے کوئی؟ کیا خیال ہے؟ نیکی حد ہے کہ بغیر حد کے نیکی؟ ہاں جی، بغیر حد کے جتنی مرضی کر لیں، کیا ہے؟ ہاں، بارک اللہ فیک۔ نیکی کی حد یہ ہے کہ جتنا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا ہی کیا جائے۔ کیا دلیل اس کی؟ وہ 3 آدمی کا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، ازواج مطہرات سے پوچھا، آپ گھر میں نہیں تھے، بعد میں پوچھا آپ کی بیویوں سے، جو بیوی گھر میں تھی، پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسے ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنا، دن کو روزے رکھنا، جہاد کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو علم سکھانا، صدقہ خیرات، جو بھی آپ کے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، تو کہنے لگے کہ آپ وہ ہستی ہیں جن کے اللہ نے سبھی گناہ معاف کیے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے، اتنی عبادت، تو ہمیں تو آپ سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ اپنی عقلی سوچ کے مطابق انہوں نے سوچا کہ واقعی اگر آپ بے گناہ ہیں، کہ آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں اور اتنی بڑی نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہمیں تو آپ سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ تو چنانچہ ایک نے فیصلہ کیا کہ رات کو سوئے گا نہیں، ساری رات نماز پڑھتا رہے گا، دوسرے نے فیصلہ کیا کہ دن کو روزہ ہی رکھتا رہے گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ویسے ہی اللہ کے دین کے لیے، عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ لیس منا، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے آپ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو چہ جائے کہ یہ کام کر کے بڑھ چڑھ کر جو کر رہے تھے، نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ کر کے اور اللہ کے قریب ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے، بلکہ آپ سے اور دور ہو گئے، اللہ سے اور دور ہو گئے۔ وجہ
کہ طریقہ آپ کا نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر بھی ہمیں اس حد تک رہنا ہے کہ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ بھی غلو ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھا غلو کے حوالے سے باب کہ جس میں ہم نے آیت لی کہ غلو کا معنی بیان کیا گیا ہے، ولا تقربوا، منع کیا غلو سے، اور اس طرح قوم نوح کے بتوں کا بیان ہوا ہے کہ ان کے اندر کس طرح غلو کر کے لوگ گمراہ ہوئے، اور اسی طرح سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا کہ جس میں آپ نے ان کے عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے یہ بڑھا چڑھا دیا، اس سے آپ نے اس چیز سے منع کیا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔